پلائے گا. اور یہ ہمارے صوفیاء ہی تو ہیں جو توحید سکھاتے ہیں. باقی لوگ تو صرف پڑھتے پڑھاتے ہیں, تو صوفی تو توحید کا مزہ چکھاتا ہے, وہی تو تہجد کا نور دیتا ہے, وہی تو ہمیں وظائف کی لذت دیتا ہے. تو صوفیاء کے ماننے والے کمزور پڑ جائیں, بابوں کے پاس جانے لگ جائیں, ٹال کھڑال کھڑکانے لگ جائیں, یہ کیا مذاق ہے. وہ آئے تھے وہ سونا ڈبل کرنے والے, وہ سنگل بھی نہیں انہوں نے چھوڑا, وہ سنگل بھی ساتھ ہی لے گئے. کچی باتیں, کمزور. وداعیا الی اللہ, عقیدہ مضبوط. وہ کفار کا مزاج تھا کہ برہنہ ہو کے کعبے کا طواف کرنا, اور پھر قربانیوں کا گوشت کعبے کی دیواروں سے ملنا, اور پھر جب کر لینا حج تو پھر دروازوں سے داخل نہیں ہونا. تفصیل کا وقت نہیں, ورنہ قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا. پھلانگ کے جاتے تھے. یہ توہمات, اوہام پرستی, وہم کا شکار ہونا, کمزور باتیں کرنا. ایک بابا کہہ گیا تھا کہ تیرا کام یہ, آپ یہاں رکیں گے؟ آپ رب کے ماننے والے ہیں, آپ کو حضور نے اللہ کی بارگاہ کا رستہ دکھایا ہے, اور کسی ملنگ سے, کسی غیر شرع آدمی سے کوئی جھوٹی موٹی کرامت ثابت ہو بھی جائے تو اس کو, وہ مجھے کہہ دیا تو انہوں نے کہ مہینے بعد مسئلہ ٹھیک ہو. تو میں نے کہا میرا ڈاکٹر مجھے کہتا ہے دوائی کھائے مہینے میں ٹھیک ہو جائے, انہوں پیر ماننا میں کہ آپ کمزور بات کر رہے ہیں. میرا ڈاکٹر کہتا ہے, وہ بالکل صحیح بتا دیتا ہے, جا کے اس کو نبض دکھاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے نیند میں مشکل ہے آپ کو, کمر میں درد ہوتی ہے تو بالکل ہوتی ہے. تو کیا میں کہوں گا کہ یہ معرفت والا ہے؟ پیری مریدی دین سیکھنے سکھانے کا نام, اور کسی بھی وہم کا قطعاً نہیں. آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہو, رسول اللہ کی بارگاہ کی جانب ہو, آپ اپنا مزاج بدلیں. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ والا مرتبت کا وصال ہوا, اور وصال بھی حضور کی گود میں ہوا. بڑے آنسو بہائے میرے قریب میں, بڑے آنسو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, لوگوں نے پوچھا حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا انس میرا بیٹا گیا یار, محبت کی علامت ہے, آنسو آ گئے, ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہو. اتفاق کی بات, جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی, کہ آج حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو سورج گرہن بھی ہو گیا. سورج بھی دکھ منا رہا ہے, حضور غمزدہ ہیں, کیفیات اور ہیں, پر لوگوں کا عقیدہ بچانا اتنا ضروری کام ہے کہ فرمایا بلاؤ سب کو مسجد میں. لوگ مسجد میں جمع ہوئے, اور لوگ کہتے ہیں پریشان تھے کہ آج تو حضور تکلیف میں ہے بظاہر, تو آج تو کوئی نیا مشورہ بھی نہیں ہوگا, جہاد کی کوئی تیاری, اور اس موقع پر. لیکن حضور نے او میرے بھائیو سنو, ہم نے لوگوں کو کمزور کر دیا ہے. لوگ وہ ہر چیز مان جاتے ہیں. ان کا سجن انہیں کہہ دینا فکر نہ کرنا, میں تیرے ساتھ ہوں, تو سکون سے سوتے ہیں. لیکن اگر ان کا رب کہے کہ بندے میں تیرا مالک ہوں, کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو یقین کی کمزوری ہے. اقبال کہتے ہیں سنو تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے تیری یہ بے یقینی. تو کمزور پڑ گیا ہے, کس طرح کا تیرا رویہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا, اور اللہ کی حمد کے بعد حضور نے فرمایا سنو لوگو, یہ چاند اور سورج کو گرہن لگے تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جب یہ لگے تو استغفار پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو. کیا میرے محبوب کا درد ہے. حضور فرمانے لگے کسی شخص کے دنیا سے جانے کے ساتھ سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی تعلق. یہ تم نے کہاں بات جوڑ لی. خدا اپنے نظریات کو مضبوط کریں, فکری طور پر اپنے آپ کو آپ مضبوط کریں گے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے, صحابہ بھی دور دور تھے سارے. غوث بن حارث نام کا ایک شخص آ گیا, حضور کی تلوار لٹک رہی تھی درخت کی ٹہنی کے ساتھ, اس نے آ کے تلوار اٹھا لی. دور دور ہیں سارے لوگ, حضور آرام اطمینان سے لیٹے ہوئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار اس نے جب اتار لی تو کہنے لگا, حضور نے آنکھیں کھولی تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے. اس منظر کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ ایک انسان اکیلا زمین پہ آرام فرمائے, قریب ظاہری طور پر کوئی شخص موجود نہیں, تلوار سامنے والے کے ہاتھ میں. کون بچائے گا؟ تو یہ عقیدہ ہے, اس کو آپ دل میں جگہ دیں. پھر کوئی بندہ, آپ کہتے ہیں وہ سارے رشتہ دار مخالف ہو گئے تو ہو جائیں, سارا علاقہ میرے خلاف ہوگا تو ہو جائے. بھائی رب رسول نہیں مخالف ہونے چاہیے, وہ نہیں ناراض ہونے چاہیے, وہ نہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے
آپ نے روایت کیا خدا را اسے یاد کر لینا جوانوں، اسے یاد کر لینا، اگر یاد ہو گئی تو آج رات نیند سکون کی آئے گی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتے جب تک میرے رب کی مشیت نہ ہو۔ اور فرمایا ساری دنیا مل کے، ساری دنیا، ایٹمی طاقتیں، بڑے بڑے سیانے لوگ، بڑی بڑی سیاست کرنے والے، بڑا بڑا بہترین چال چلنے والے، سارے مل کے تیرا کچھ سوارنا چاہے تو سوار نہیں سکتے جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو۔ تو توجہ پھر ادھر کریں، اللہ رسول کی جانب۔ بندوں کے پیچھے بھاگنا، سیاست کرنا، کہانیاں سنانا، ان کا کوئی مقصد قطعاً نہیں۔ سنیں، اس نے تلوار حضور کو دی، کون بچائے گا؟ اب یہ وقت ہے، اللہ کے رسول اٹھے نہیں، لیٹے۔ حضور فرمانے لگے کون بچائے گا؟ تو عجیب بندہ ہے، کون بچائے گا؟ فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا۔ اس جملے میں اتنا روب تھا، کسی نے پیچھے سے آ کے مارا نہیں، کسی نے آگے کچھ کہا نہیں۔ یہ لفظ اللہ میں نا بڑا روب ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نقشبند کے بہت بڑے شیخ ہیں، اور کیا خوبصورت ہستی کا نام ہے، کبھی اللہ موقع دے تو ان پر بات کی جائے۔ ابو علی سینا سائنسدان بھی ان کے پاس آتا جاتا تھا، تو ایک دن اپنے مریدوں کو نا اذکار بتا رہے تھے۔ اب تو خیر اذکار بھی کم ہی بتائے جاتے ہیں، نہ مرید وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کا ذوق ہے، ان کو تویز چاہیے تگڑا سا، گلے چ رکھیے تو پیسے کوئی نہ موقع بس تویز۔ ذکر اذکار یہ بڑا نورانی کام ہے، ذکر کرنا، آپ بچ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا مسلح آباد ہوتا ہے نا، انہیں دنیا کو دکھ نہیں بتانے کا، ان کی ذاتی اور نجی زندگی محفوظ ہوتی ہے۔ جن کا مسلح محفوظ ہوتا ہے، ذاتی اور نجی زندگی ان کی محفوظ ہو جاتی، دنیا کو نہیں بتانا پڑتا، اور سارا کچھ رات اپنے رب کو بتا لیتا، ختم ہو گیا مسئلہ، طے ہو گئی بات۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کو کہہ رہے تھے اللہ اللہ کرو دل نرم ہو جائے گا۔ تو ابو علی سینا چونکہ وہ سائنسدان تھا، وہ نیچے بیٹھا تھا، کہنے لگا مولوی صاحب درویش بندے ہیں، اللہ میں تو تاثیر ہے، لفظ اللہ میں کیا تاثیر ہے؟ اللہ کی ذات میں تو تاثیر ہے، لیکن جہاں اللہ لکھ دیا جائے تو یہ تو لفظ ہے، اس میں گرامی ہے۔ عقل مند آدمی تھا نا معاذ اللہ، تو تولنے لگا اللہ میں تو تاثیر ہے تو لفظ اللہ میں کیا تاثیر ہے؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فوراً اس کی طرف دیکھا، اللہ کے بندے تھے نا، فراست قلبی سے سمجھ گئے، فرمانے لگے ابو علی سینا تو بھی گدھا ہی ہے۔ اسے گدھا کا تو رنگ بدل گیا، اوہ اتنے بڑے سائنسدان کو اتنے لوگوں میں گدھا کہہ دیا، پریشان ہو گیا، کہہ کچھ نہیں سکتا تھا، مرید حضرت کے بیٹھے کانپنے لگا، آنکھیں لال ہو گئیں۔ تھوڑی دیر جب اس کی کیفیت بدل گئی تو حضرت فرمانے لگے ابو علی سینا گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے، تیرا رنگ بدل گیا، بتا اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے؟ تو گدھے کے نام میں، گدھا تو نہیں نا لا کے کھڑا کیا، نام ہی لیا ہے نا، تو تیرا سارا حال بدل گیا ہے، تو پھر بتا اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے۔ تو آپ نام تو لینا اللہ کا، آپ تو کہتے ہیں تو مینوں جانتا نہیں ہے، میرا وزیر اعظم نال بھی تعلق ہی، تو وزیر اعظم کا کتنا تعلق ہوتا ہے؟ کیا بات کرتے ہیں آپ، میرا فلاں آدمی سے بھی تعلق ہے، بھائی وہ آپ چھوڑیں، وہ تو اس سے پوچھیں اس کا ہے کہ نہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں نا اس سے بھی تو پوچھیں نا۔ تو آپ جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ میں طاقت آتی ہے، جب آپ سمجھتے ہیں نا میرے ساتھ خدائی طاقتیں، پھر کمال ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کون بچائے گا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ۔ بندہ کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے گر گئی، حضور نے اٹھا لی، فرمایا لے بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا، اب تجھے کون بچائے گا؟ تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ بھائی وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑا ہی معاف کر دیں گے۔ فرمایا تو نے سنا ہے سونے سونا ہے، فرمایا جا پھر تجھے معاف کیا، جا پھر تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کی۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، غار ثور دیکھیے گا، حضور ہیں جناب صدیق اکبر، تیسرا کوئی موجود نہیں۔ باہر لوگ آ گئے اور پردہ کیا تھا درمیان میں مکڑی کا جالا، پھونک مارے تو یہ دیوار ٹوٹ جاتی، کبوتری کے انڈے۔ قدم نظر آ رہے ہیں کفار کے سوراخ میں سے، عرض کی حضور وہ تو آ گئے، تو پہنچ گئے، اب کیا کرنا؟ یعنی ڈاکٹر نے کسی کو کہہ دیا کہ تو ہفتے میں مر جائے گا، اب پتہ چلے گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ کچھ تو سنتے ہی مر جائیں گے، اور کچھ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ آپ اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہوگا وہ جو میرا رب چاہے۔ پھر آپ کچھ دن اور بھی جی لیں گے، پھر آپ جی لیں گے، آگے بڑھ جائیں۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب صدیق اکبر نے عرض کی حضور وہ تو آ گئے، یہ بار کھڑے ہیں سامنے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. فرمایا لا تحزن، یہ قرآن ہے، لا تحزن، تو غم نہ کر. حالانکہ اپنے لیے نہیں، وہ تو حضور کے لیے ڈر رہے ہیں. ابو بکر تو غم نہ کر. کیوں؟ اندر کو بارود ہے، کوئی اسلحہ ہے، ہماری کو فوج کھڑی ہے باہر جو روک لے گی. حضور نے عقیدہ دیا، فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر. کیوں نہ غم کر؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہاں غم نہیں ہوتے. اور ولی کی تو شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم، جو ڈرتا پھرے وہ کاہے کا ولی. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ غمگین ہے نہ خوف میں مبتلا ہے. تو دو باتیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھولنی، یہ ہمیں حضور نے خیرات دی. ایک تو امیدیں لمبی لیکن اللہ سے، بندوں سے نہیں. اب بڑا کام کرنے کی امید بنائے کہ میں نے انقلاب برپا کرنا ہے، میں نے سینکڑوں لوگ پڑھا دینے ہیں انشاءاللہ، میں نے لاکھوں بندوں کو اللہ رسول کی بارگاہ تک پہنچا دینا ہے. آپ بڑی دین کے لیے بڑی سوچ، دولت کے لیے بڑی سوچ نہیں، دین کے لیے. اور امید رکھیں اور دوسروں کو بھی امید دلائیں. اور دوسری بات جو عرض کی وہ یہ کہ وہم کا شکار نہ ہو، توجہ اللہ رسول کی جانب کریں. جب بندے کی اللہ مدد کرتا ہے تو پھر بڑے بندوں کی مدد کی ویسے ہی ضرورت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد فرمائے. آخر دعوانا